أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، وَأَنَّا اور بے شک، منا ہم میں، الصالحون نیک بھی ہیں، وَمِنَّا اور ہم میں، دون ذالک اس کے علاوہ بھی ہیں، کننا ہم، طرائق راستوں میں، قددا بٹے ہوئے تھے، کننا طرائق قددا ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے یقین کر لیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ اس بات کا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ اس بات کا کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، لن نعجز نفی جہت بلند، اس میں تاکید کا معنی آتا ہے ہرگز ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا اور ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو بھاگ کر، حربا مانے بھاگ کر، وَأَنَّ اور بے شک، لما جب، جس وقت، سمعنا الہدا ہم نے ہدایت سنی، ہم نے سنی ہدایت، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، فمن یؤمن بھی پس جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فمن یؤمن بربہ پس جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فلا یخاف پس وہ نہیں خوف کرے گا، بخسن کمی کا، ولا رہقن اور نہ زیادتی کا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور بے شک ہم میں بے انصاف بھی ہیں، فمن اسلم پس جو مسلمان ہو گیا، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ انہوں نے، تحروا رشدا کوشش کی، تحروا مانے کوشش کی، رشدا بھلائی حاصل کرنے کی، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور بہرحال جو بے انصاف ہیں، فَكَانُوا پس او ہوں گے، لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے، حطباً ایندھن، اسی کو تبت یدا میں آپ نے پڑھا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب، آگے کیا ہے، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، وہیں حطب سے یہاں پہ حطبہ ہے ایندھن، لکڑی جس کے ذریعے سے آگ جلائی جائے، آگ سلگائی جائے، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا اور اگر یہ لوگ قائم رہیں، وَأَن اور اگر لَوِ اسْتَقَامُوا یہ لوگ قائم رہیں، عَلَى الطَّرِيقَةِ سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ اسقینا
اسقا یسقی پلانا سیراب کرنا، اسقیناہم ہم ان کو پلائیں گے، ماءن غدقن، مان کی صفت غدقن ہے، غدقن معنی ہوتا ہے وافر، یعنی بہت زیادہ، یعنی جس کا کوئی کمی نہ ہو اس میں، تو وافر مقدار میں ہم پانی پلائیں گے، لنفتنہم فی تاکہ ہم آزمائیں ان کو پانی میں، لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں، فتنہ کا ترجمہ کئی معنی سے ہوتا ہے، قرآن کریم میں ہے جیسے کہ المال والبنون، قرآن کریم کیا ہے میں بھول رہا ہوں، جہاں پر مانا ہے وہاں بھی مانا ہے آزمائش کے لیے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو بھی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، تو اللہ کہتے ہیں لنفتنہم فیہ تاکہ ہم آزمائیں ان کو پانی میں، ومن یعرض عن ذکر ربہ، ومن یعرض اعرض یعرض اعراض کرنا، اور جو شخص اعراض کرے گا عن ذکری ذکر سے، کس کے؟ رب بھی اپنے رب کے، جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، یسلکہ سلک یسلکو چلنا چلانا ہے نا، جیسے قرآن حدیث پاک میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو چلا دین سیکھنے کے لیے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا، کیا اس کے لیے ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، تو یسلکہ تو چلائے گا اس کو اللہ تعالی عذابا سعدا، ایسے عذاب میں جو چڑھتا ہوگا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور بے شک مسجدیں کس کے لیے ہے؟ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا پس نہ پکارو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، احدن کسی کو، وَأَنَّهُ بے شک شان یہ ہے کہ لما قام عبد اللہ جس وقت کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کا بندہ، لما جب قام کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ، یدعوہ پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو، ہو کی زمین کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف، کادو یکونون علیہ لبدا، کادو قریب تھے، قریب تھا، کیا کرے؟ یکونون علیہ لبدا کہ یہ لوگ ہجوم کر کے اس کے قریب اکٹھے ہو جائیں۔ سورۃ الجن ہم شروع کر چکے ہیں، اور 10 آیات کا ترجمہ و مختصر تفسیر ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں ایک بات آئی تھی کہ جناتوں نے قرآن مقدس سن کر ایمان لایا اور اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس چلے گئے۔ یہ وہی جنات کا گروہ تھا جس گروہ نے تحقیق کرنے کے لیے سفر کیا تھا اور مکہ مکرمہ کے اطراف میں آئے تھے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارا آسمان پہ جانا بند ہو گیا ہے، اس تحقیق کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے تحقیق کیا، پھر اس وقت میں پتہ چلا کہ ہاں قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کر دیا ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیج دیے گئے ہیں، اس لیے اب ہمارا وہاں جانا ممنوع ہو گیا ہے۔ تو ان جنات نے اس وقت یہ بھی کہا تھا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جنات بھی عقل مند اور مکلف مخلوق ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے پارے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں انسان و جنات دونوں کو ڈالیں گے، کیونکہ یہ دونوں مخلوق مکلف مخلوق ہے۔ تو جو مکلف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابندی کرنے پر جنت کا مستحق ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں مکلف مخلوق ہیں، انسان جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ کننا طرائق قدادا، طرائق طریقتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے راستہ، اور قددن یہ قدتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے پھٹا ہوا۔ تو راستے پھٹے ہوئے ہیں کا مطلب مراد یہ ہے کہ ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں، طرائق راستے، اور قددہ مختلف پھٹے ہوئے۔
تو گویا کہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ کننا طرائق قددا، ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی الگ الگ مذہبوں کے مانتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں الگ الگ مذاہب ہوتے ہیں، اسی طرح سے جناتوں میں بھی کیا ہوتے ہیں، الگ الگ مذاہب ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، کچھ عیسائی ہوتے ہیں، کچھ یہودی ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے یقین کر لیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یقین کر لیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں، کس میں؟ زمین میں۔ یعنی رب تعالیٰ کے فیصلے کو ٹالنے کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے جو فیصلہ نافذ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَلَن نُعْجِزَهُ ہربا، اور ہم ہرگز بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی کیا ہے، جرم کرو، اس ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاؤ، بہت سارے لوگ چلے جا رہے ہیں، لون لیا، یہ کیا وہ کیا، دیش کو لوٹا اور چلے گئے کسی اور ملک میں۔ تو کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر تو چل جائے گا۔ ارسطو نے کہا تھا بہت پہلے، اس سے کسی نے پوچھا کہ قانون کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ قانون دولت مندوں کے لیے مکڑی کا جالا ہے اور غریبوں کے لیے سخت پہرا ہے۔ تو وہی بات ہے، ابھی دنیا میں تو دستور یہ ہے کہ جن کے پاس پاور طاقت ہے وہ اپنے حساب سے قانون بنا لیتے ہیں اور قانون کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنات خود کہہ رہے ہیں ولن الن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا، کہ نہ ہم روئے زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے ہم کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے انسانوں جنات کی جماعت، اگر تم بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطاعوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کے چہار دیواری سے نکل سے تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے بجز اللہ کے حکم اور اللہ کے چاہے مشیت سے۔ تو کوئی جو ہے اس روئے زمین سے اور اللہ کے گرفت سے باہر نہیں جا سکتا ہے، وہاں کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، نعوذ باللہ۔ کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے روئے زمین کا، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو۔ تو جنات نے کہا اور نہ ہم بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک جس وقت ہم نے ہدایت سنی، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر۔ کہ کیوں ایمان لائے؟ اس لیے کہ یہ قرآن مقدس سراسر ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع آیات آپ نے پڑھا ہے، اس کو پڑھیں گے ترجمہ سے انشاءاللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہم یعنی کہ ان جناتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے جو سنا ہے وہ ہدایت والی کتاب ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے۔ فمن یؤمن بربہ، پس جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، تو نہیں خوف کرے گا کمی کا، نقصان کا، ولا رہقا، اور نہ زیادتی کا خوف کرے گا۔ کمی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں جتنے نمبر بنتے ہیں، جتنا اس نے نیکی کیا، جتنا اس کو ملنا چاہیے پورا پورا دیا جائے گا اس کو، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کمی کر دیا جائے، بلکہ اس کو پورا پورا اس کو دیا جائے گا۔ تو اسی کو کہا بخسا، بخسا مطلب یعنی کمی کرنا۔ اچھا، ولا رحقا، اور نہ زیادتی کا خوف کرے گا۔ زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی برائی جتنا اس نے کیا ہے اسی کے بقدر اس کو سزا دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ برائیوں کے معاملہ میں تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے کہ وہ بندہ وہ اللہ کا بندہ کب توبہ کر لے اور اس کو ہم مٹا دیں، اس کے دفتروں سے ختم کر دیں۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، میں نے تو ایک حدیث پڑھا کہ اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں کہ جن دفاتر میں فرشتے اندراج کر رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ہماری گناہوں اور غلطیوں کو، اللہ رب العزت اس کو مٹاتے ہیں۔ تو مٹانے کا مطلب ایسا ہی مٹا دیتے ہیں کہ پھر وہ کوئی اس کا ڈاٹا ہی نہیں رہتا کہ کل قیامت میں، آج کل دفتروں میں نوٹ کیا جائے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹنے کے بعد بھی وہ چیز لکھی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ختم کر دیں گے کہ کل بندہ جب اپنے دفتر کو دیکھے گا تو اس کو شرمندگی بھی نہ ہو کہ اپنے برائی کو دیکھو، پھر اس کو احساس ہو، اللہ اس کو سرے سے مٹا ہی دیں گے۔
تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ قرآن کریم کے سورہ ہم نے اما پارا میں پڑھا سورہ زلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر میں نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اور جو بدی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ بدی میں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ بدی میں اللہ تعالیٰ کچھ کمی بھی کر دیں گے، لیکن نیکی میں کچھ کمی نہیں کریں گے، جتنا کریں گے اس سے بڑھا کر ملے گا۔ اب جو ہے جنات میں بھی مسلمان اور غیر مسلم ہیں، چنانچہ اللہ کہتے ہیں جنات کی زبانی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں بے انصاف بھی ہیں۔ بے انصاف کا مطلب جو رب تعالیٰ کا حق دوسرے کو دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، یہ بے انصافی ہے، نا انصافی ہے، یہ حق مارنا ہے اللہ کا۔ اللہ کا حق یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور ہمارا حق اللہ کے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو اس میں ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ اور ومن القاسطون، اور ہم میں بے انصاف بھی ہیں جو رب تعالیٰ کا حق دوسروں کو دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، وہ جنات بول رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں کہا گیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا اپرادھ ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم کہا گیا اس کو۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم الشان حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق سے روایت ہے کہ اپنے دور خلافت میں یعنی جب ان کی حکومت تھی تو اپنے دفتر میں تشریف فرما تھے، ایک خوبصورت نوجوان عورت جو ہے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نوجوان عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر نے نگاہیں نیچی کر لی، اس عورت نے کہا شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، میری طرف دھیان کر کے میری بات سنو، میرے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، میری والدین فوت ہو چکے ہیں، میرا خاوند معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے، میری شکل و صورت اور جوانی کو دیکھو، مجھے خدشہ ہے کہ میں کہیں گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اور میرے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منشی کو حکم دیا کہ اس عورت کا نام پتہ درج کر کے باقاعدہ بیت المال سے وظیفہ داری کر دو، اور اس عورت سے فرمایا کہ 4 سال 4 مہینے 10 دن کی مدت پوری ہونے دو، پھر تمہارا نکاح ہوگا، انتظار کرو۔ کیونکہ اب دیکھیے کیا ہے، مفقود الزوج، یعنی جس کا شوہر کہیں غائب ہو جائے، اس کا کچھ خبر نہ ہو کہ وہ کہاں غائب ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو کب تک انتظار کیا جائے گا، اس عورت اس شوہر کی انتظار کب تک کرے گی؟ بعض فقہا اکرام نے 90 سال کا عرصہ بھی بتایا ہے، اور کچھ لوگوں نے ایک آدمی کی عمر کیا ہوتی ہے اس کا بھی بتایا ہے، اس کے عمر کے مطابق جو ہے اس کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذریعے سے وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ اگر 4 سال کے مدت تک کوئی غائب رہے تو وہ عورت اور اس کے ملنے کی کوئی خبر نہ ہو، اطلاع نہ ہو، تو پھر وہ عورت جو ہے نکاح دوسرا کر سکتی ہے۔ چنانچہ 4 سال 4 مہینے 10 دن کا جو ہے وقت گزرنے کے بعد اس عورت کا نکاح کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا، نکاح کے کچھ عرصہ بعد پہلا خاوند بھی آ گیا، اب جو پہلا شوہر تھا وہ بھی آ گیا۔ اب کیا ہوگا، اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں ہے تو حضرت عمر کی عدالت میں پہنچا اور شور مچایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہاری بیوی جو ہے خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اس نے آ کر جو بات ہم سے کہی، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی، میرا کچھ کرو۔ ہم نے تیرا انتظار کرنے کے بعد اس کا نکاح کر دیا۔ اس آدمی نے کہا حضرت میری بھی بات سنو، مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے، مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے، میں اتنے سال جنات کی قید میں رہا ہوں، وہ جنات کافر تھے، وہاں مسلمان جنات بھی تھے، مجھے انہوں نے نمازیں پڑھتے دیکھا تو مجھ سے حال پوچھا، انہوں نے میری مدد کی، مسلمان جنات میری مدد میں کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں جنگ کی، مسلمان اور کفار جنات میں جنگ ہوئی، جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی، انہوں نے مجھے وہاں سے رہا کرایا اور میں گھر پہنچ گیا، میں تو مجبور تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت عجیب مسئلہ تھا، تو اب کیا کریں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر پہلا خاوند آ جائے، شوہر آ جائے، تو عورت پہلے خاوند کی ہوگی، اس کو تم اس طرح سمجھو کہ
پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے، تیمم کرنے والے کو جب پانی نظر آ جائے گا تو تیمم ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ عورت کچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی ہے، لہذا عدت گزارنا پڑے گا، اور اسی اسنا میں جو اولاد ہوئی ہے وہ ثابت النسب ہوگی۔ یہ پورا ایک مسئلہ ہے جو امام محتمہ مالک میں لکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو عام طور پہ تو اس زمانے میں وہ کیا بولتے ہیں، نیٹ ورکنگ مسئلہ ہے، اور گلوبل ولیج ہو گیا ہے، پوری دنیا ایک مٹھی میں ہو گئی ہے آج کل، تو انسان کہاں بھی رہے پتہ چل ہی جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی۔ آج بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہی حکم اس کے لیے ہوگا کہ وہ پہلے شوہر کے پاس لوٹے گی، لیکن حکم وہی ہوگا کہ وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد ہی پھر اس کا نکاح اس کے پاس لوٹ جائے گی۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو بات آیت کریمہ یہ تھی کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں بے انصاف مسلمان بھی ہیں اور بے انصاف کرنے والے بھی، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ظلم و زیادتی یعنی اللہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، تو پھر ان کا حکم کیا ہوگا کہ ان کے سزا دی جائے گی۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو مسلمان ہو گیا پس انہوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے، تحروا، تحرا کے معنی ہے کوشش کرنا، تو جو کوشش کرے گا تو بھلائی حاصل کرے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ومن جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ کوشش کریں گے ہم کو پانے کے لیے، ہم ان کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی ہے، اسی لیے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اگر وہ غیر مذہب میں بھی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقل کو استعمال کرے اور اس روئے زمین کے نظام کو دیکھے، اور وہ سمجھے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو پورے نظام کو چلا رہی ہے، اور اس پر ایمان لانا اس کو لازم ہے۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، پس وہ ہوں گے جہنم کے ایندھن۔ کون لوگ؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو بے انصاف ہیں، ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، پس وہ ہوں گے جہنم کے ایندھن۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کا دوزخ میں جلنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، اور جنات تو آگ سے بنے ہیں، ان کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے، تو آگ سے بنے ہوئے مخلوق کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ پروردگار، اس طبقے کی حرارت اور گرمی سے میں تکلیف میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو ایک سانس لینے کی اجازت دی، اسی طرح جو جہنم کا سرد طبقہ ہے، یعنی جو ٹھنڈ طبقہ ہے، اس نے بھی دوسرے طبقے کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سردی سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجازت دی ایک سانس لینے کی، جو گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ یہ جہنم کے گرم طبقے کا سانس ہے، جو دنیا میں گرمی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کیا ہے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی ہے، اور سردیوں میں جو سخت سردی ہوتی ہے، یہ جہنم کے اس طبقے کا سانس ہے جو سرد طبقہ ہے۔ تو جہنم کی آگ کا اتنا فرق ہے کہ خود جہنم کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے، یعنی ایک حصے کو دوسرے حصے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر یہ جنات کیا چیز ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ جو ہے 69 گنا تیز ہے، تو کیسے ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آگ سے تکلیف ہوگی، تو وہ سمجھ لے کہ زمہریر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے، یہ ٹھنڈا طبقہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ زمہریرا، تو جس طرح سے وہاں عذاب آگ کا ہے، اسی طرح وہاں ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ ان کو جہنم کے زمہریر طبقہ میں اللہ پھینک دے گا۔ ان کو کسی آدمی کو ایسے علاقے میں ڈال دیا جائے جہاں -60 ہو، 70 ہو، تو پھر انسان تو وہاں خود برف بن جائے گا، تو وہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو اس میں ڈالیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی کسی بھی شکل کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اور اگر وہ لوگ
اس پر قائم رہے. اس کا جو ہے اس آیت کریمہ کا جو شروع میں ہم پڑھے تھے کہ انہ استمع نفر من الجن، اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے. عطف کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ سے اس آیت کو جوڑا جا رہا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوگا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے. پھر یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ اگر یہ لوگ قائم رہیں، یعنی وہاں بھی تھا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو یہاں بھی ہوگا قل اوحی الی انہ ان لو استقاموا، کہ اگر یہ لوگ قائم رہیں کس پر، علی الطریقتی، حق کے راستے پر، لاسقیناہم ماء غدقا، تو ہم پلائیں گے ان کو وافر پانی. یعنی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ سیدھے راستے پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بارش کے ذریعے سے وافر پانی پلائیں گے. لنفتنہم فی، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، یعنی ان کا امتحان لیں پانی کے ذریعے سے. فیہی کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے، ضمیر پانی طرف جا رہی ہے، اوپر میں جو مان ہے نا اس طرف لوٹ رہی ہے کہ بارش ہونے کے بعد کون اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو شخص اعراض کرے گا اپنے رب کے، کس سے، ذکر سے. ذکر سے مراد کیا ہے، قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو جو قرآن کریم سے اعراض کرے گا تو کیا ہوگا، یسلکہ عذابا صعدا، چلائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے عذاب، جلائے گا اللہ ان کو ایسے عذاب میں جو چڑھتا ہوگا، یعنی روز بروز اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا. سورہ نبا میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فلن نزیدکم الا عذابا، پس ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر تمہارے لیے کس کو، عذاب کو. بہرحال آگے ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں فلا وان المساجد للہ، کہ مسجدیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو. اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریاد رسا ہے. یہاں کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک شان یہ کہ جب جس وقت کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ. قرآن کریم میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. 70 نام تقریباً قرآن کریم میں آئے ہیں. ان میں ایک عبداللہ بھی ہے. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ. صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں، آپ علیہ السلام ہی ہیں. جس وقت کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کا بندہ کون، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یدعوہ، پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو. کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب تھا کہ یہ لوگ ہجوم کر کے آپ کے قریب اکٹھے ہو جائیں. لبدا، لبدتن کی جمع ہے. اصل میں لبدا کہتے ہیں گدھے کھچر گھوڑے کی زین کے نیچے جو نرم سا کپڑا رکھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں، لبدا کہتے ہیں. عربوں میں وہ گھوڑے پر اور گدھے پر اور جانوروں پر ایک کجاوا رکھتے ہیں، اس پر زین رکھتے ہیں، اس کے نیچے ایک کپڑا رکھتے تاکہ اس کا جسم زخمی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں. خیر عربی میں اس کو لبدا کہتے ہیں. وہ کپڑا چونکہ اوپر نیچے جو ہوتا ہے تہ والا، کئی تہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ہجوم کے معنی میں لیا گیا. یعنی کپڑے کو کیا کرتے ہیں نا، یعنی ایک بار نہیں رکھتے بلکہ اس کو کئی بار موڑ کے رکھتے ہیں، تو جو موڑتے ہیں کئی تہ، اسی لیے کیا کہا یہاں پر ہجوم کہا. یعنی وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کے قریب اکٹھے ہو جاتے ہیں بالکل اس طرح سے ہجوم کر کے. کیوں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کو کہیں کہ آپ کی وعظ و نصیحت کسی پہ اثر نہ کرے، آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے بنیادی سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے توحید اور اللہ کے ایک ماننے کا حکم دیا ہے، اور تمام انسان و جنات پر یہ لازم کر دیا ہے. اور آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام جب نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ پر ہجوم کرتے ہیں اور آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ
لوگ نصیحت حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے بنیادی سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت ٹائم ہو گیا، میٹنگ بھی ہے اس وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔